فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر اپنا یہ کرم کرتے ہوئے، اپنی یہ مہربانی کرتے ہوئے انہیں ان کی گناہوں کی معافی اور نیکیوں کا خزانہ جمع کرنے کے بہت سے طریقے بتلائے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے لیے رکھے ہیں کہ اگر بندے ان اعمال کا اہتمام کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی جہاں ایک طرف ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، وہیں دوسری طرف انہیں دنیا ہی نہیں بلکہ اصل میں آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں درجات عطا فرمائے گا۔ اگر انہیں جنت ملی تو یہ چیزیں انہیں جنت میں بلند درجات کا سبب بن سکتی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اپنے بندوں پر کرم ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی زور یا اللہ پر کسی کا کوئی واجب نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اعمال ہمارے اور آپ کے لیے یا انسانوں کے لیے اس دنیا میں رکھے ہیں جس سے وہ اپنے گناہوں کی معافی کرا سکتے ہیں اور نیکیاں حاصل کر سکتے ہیں، جنت میں بلند درجات حاصل کر سکتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ہیں، مختلف اعمال ہیں، جس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی طبیعتیں الگ الگ بنائی ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے لیے مال خرچ کرنا تو مشکل ہے، لیکن جسمانی طور پر محنت کر لینا بڑا آسان ہے۔ کسی کے لیے جسمانی طور پر حرکت کرنا یہ تو مشکل ہوتا ہے، لیکن مال خرچ کرنا اس کے لیے بڑا آسان رہتا ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت ہے کہ روزہ رکھنا ان کے اوپر بڑا بھاری پڑتا ہے، البتہ نماز پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بعض لوگ ہیں نماز ان کے لیے بڑا مشکل ہے، لیکن مال خرچہ کر دینا اللہ کے راستے میں ان کے لیے بڑا آسان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایسی مختلف چیزیں رکھی ہیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ مختلف قسم کے جو لوگ ہیں، اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ کام کر لیں، یہ نہیں کر سکتے تو یہ کام کر لیں، اس میں کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کے ذریعے سے اس کو پورا کر دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بندوں پر بڑا کرم ہے۔ آج خصوصاً اس سردی کے موسم کے مناسبت سے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی جو ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی کا، جس حدیث میں وہ اعمال بیان کیے گئے ہیں جس میں ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے وہ اعمال، اور اسی طریقے سے جنت کے اندر اعلیٰ مقام حاصل کرنے کا بھی وہ سبب ہے۔ چھوٹی سی حدیث ہے، صحیح مسلم میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، امام احمد حنبل رحمہ اللہ کی مسند کے اندر، امام ابن ماجہ کی سنن کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کیا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں، وہ کام تمہیں میں نہ بتلاؤں؟ ظاہر بات ہے، سوال ہے کس لیے؟ ہر آدمی وہ چاہے گا۔ اگر کسی سے یہ کہے کہ جاؤ تم فلاں جگہ سے
فلاں چیز اٹھا کر کے لے کر کے آؤ، تمہیں ہم یہ دیں گے. تو یہ ہے ایک بیان کرنے کا، سمجھانے کا طریقہ. لیکن کہیں کہ یہ بتاؤ تم اتنے پیسے چاہتے ہو، تم اتنا مبلغ چاہتے ہو، تم یہ چیز چاہتے ہو، تم ایک موبائل چاہتے ہو، تم یہ گھڑی چاہتے ہو. ہر آدمی کہے پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے. جی ہاں بالکل چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے یہ کام تم کر دو. اس سے کیا ہے، انسان کا شوق اور خواہش اور انسان کی بڑھتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے شوق دلانے کے لیے، جذبہ دلانے کے لیے آپ نے کیا کہا، کیا میں تمہیں وہ کام نہ بتلاؤں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں دو فائدہ دے گا، دو فائدہ حاصل ہوگا. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، جو بہت بڑی نیکی ہے ساتھیو. ہم اپنی کمزور ایمانی اور کم علمی کی وجہ سے اس کو سمجھتے نہیں ہیں. حالانکہ یہ اگر کسی کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. تو آپ نے بیان فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس سے تمہیں دو چیزیں ملنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ جن گناہوں کو معاف کر دے گا تو اللہ صرف معاف کرنے والا نہیں ہے بلکہ رحم کرنے والا بھی ہے. معاف کر دینے کے بعد دوبارہ آپ سے اس کا سوال اللہ تعالیٰ اس پر آپ کی پوچھ ہے. دنیا میں آدمی ایک بار آپ کے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے لیکن بعد میں موقع ملا تو اس پر آپ کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو گناہ چھوڑ دیے پھر اس پر دوبارہ آپ سے اللہ تعالیٰ اس کا حساب نہیں لے گا. تو کیا میں تمہارے گناہ نہ معاف کر دوں، وہ تمہیں عمل نہ بتاؤں جس سے تمہارے گناہ معاف ہوں. اور دوسرا فائدہ کیا ہے، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ. اللہ تعالیٰ صرف یہی نہیں کہ گناہ معاف کرے گا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں درجات عطا فرمائے گا. تمہیں جنت میں بہت درجات، صرف ایک ہی فائدہ آپ کا نہیں ہے. ایک فائدہ ہے تو مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس آپ جائیں، آپ نے کوئی غلطی کی ہے. مثال کے طور پر ہم ایک ہر آدمی نوکر ہے، ایک دن وہ غیر حاضر ہو گیا اپنی ڈیوٹی سے، ایک دن وہ غیر حاضر ہو گیا. اب اس کے اوپر دو چیزیں تو عام ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے، ہے نا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پر اس کو سرزنش کی جائے، ڈانٹا جائے، پھٹکارا جائے. یہ دو چیزیں ہیں نا، دو ہوتی ہیں نا، صرف ایک ہی چیز نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس پر اس کو سرزنش کی جائے، سزا دی جائے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کی وہ تنخواہ. اب اگر کسی کا کفیل ایسا ہو کہ وہ کہے ٹھیک ہے اس بار میں معاف کر دے رہا ہوں، لیکن آئندہ ایسے کرو گے تو، ہے نا، معاف تو کر دے رہا ہوں لیکن تنخواہ تمہاری کٹ جائے گی، ہے نا. لیکن دوسرا یہ کہے کہ میں تمہیں معاف بھی کر دے رہا ہوں اور چلو اس بار تمہاری تنخواہ بھی میں دے دوں گا. تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. یہی نہیں کہ معاف کر دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو نیکیاں بھی دے رہا ہے، درجات بھی آپ کے بلند کر رہا ہے. وہ کام کیا ہے ساتھیو؟ تین کام ہیں، اور تینوں ایک عبادت سے متعلق ہیں بس. اور وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے. اس سے نماز کی اہمیت سمجھیے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے. اللہ نے کتنی اہمیت دی ہے نماز کو، جس کے بارے میں آج ہم کتنے کوتاہ ہیں. کتنے لوگ کوتاہ ہیں نماز کے بارے میں، کتنا اپنا نقصان کر رہے ہیں لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں کس سے متعلق ہیں؟ نماز سے متعلق. اور تینوں چیزوں کے بارے میں لوگ سردی کے اندر عموماً کوتاہ رہتے ہیں. سردی کے اندر عموماً اس میں کوتاہی برتتے ہیں. وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صاحب ضرور بتلائیے، ہم تو چاہتے ہیں کوئی ایسا عمل ہمیں آپ بتلائیے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے، ہمارے درجات کو بھی بلند فرمائے. آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ،
مکارہ کہتے ہیں وہ چیز جو انسان کی طبیعت کو پسند نہ ہو، انسان کی طبیعت کو پسند نہ ہو، ناپسندیدگی کے باوجود، گراں گزرنے کے باوجود پورے طور پر وضو کرنا ہے، گراں گزرنے کے باوجود پورے طور پر وضو کرنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کی طرف بکثرت جانا ہے، بہت زیادہ قدم کا ہونا ہے، مسجدوں کی طرف بہت زیادہ قدم کو اٹھانا ہے، زیادہ قدم مسجدوں کی طرف چلنا ہے، یعنی مسجد طرف انسان بار بار جائے یا دور سے جائے۔ اس لیے زیادہ قدم کب ہوں گے؟ یا تو دور سے آ رہا ہے، یا اگر قریب ہے تو بار بار آ جا رہا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہوں گے؟ قدم بڑھیں گے۔ مسجدوں کی طرف بکثرت قدم کا چلنا یعنی جانا۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کر لینا۔ ایک نماز پڑھ لیا ہو، دوسری نماز کا انتظار کر لینا ہے۔ آپ نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہی وہ چیز ہے جو اصل پہراداری ہے، یہی وہ چیز ہے جو اصل پہراداری ہے، یہی وہ چیز ہے جو اصل پہراداری ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد حضرت علی سے مسند بزار وغیرہ میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ صحابہ نے کہا ضرور بتلائیے۔ آپ نے وہی چیز بتائی، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناگرانی کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، ذہنی اور طبعی طور پر مشقت کے باوجود انسان اچھی طریقے سے وضو کرے اور مسجدوں کی طرف زیادہ قدم ہونے چاہیے اس کو، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرے۔ آپ نے فرمایا یہ چیزیں یغسل الخطایا غسلا، یہ گناہوں کو دھول کر کے رکھ دیتے ہیں، یعنی ان کی موجودگی میں کسی کے اوپر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا۔ تو یہ تین باتیں ہیں ساتھیوں، میں ان تین باتوں کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں۔ پہلی بات آپ نے کیا بیان فرمائی؟ ناگواری کے باوجود مکمل طور پر وضو کرنا، یعنی وضو کرنے کا انسان کا جی نہیں کہہ رہا ہے، انسان کا جی نہیں کہہ رہا ہے، جسمانی طور پر اس کے لیے وضو سے کچھ پریشانی لاحق ہو رہی ہے، لیکن ضرر نہیں لاحق ہے، نقصان نہیں ہے، صرف جسمانی طور پر انسان کو کیا ہے؟ پریشانی ہو رہی ہے۔ یہ پریشانی بسا اوقات بدنی بھی ہوتی ہے اور نفسی بھی ہوتی ہے، یعنی بدن کے طور پر کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن انسان کا نفس اسے چاہتا نہیں ہے۔ بھائی مثال کے طور پر دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ انسان ٹھنڈا پانی ہے اور اسے وضو کرنا ہے، تو یہ پریشانی اسے جسمانی طور پر لاحق ہوگی، ضرر نہیں ہوگا اس کا، کوئی اس کا نقصان نہیں ہے، لیکن ٹھنڈی لگے گی نا، سردی لگے گی تو جسم سے ہوگی۔ اور بسا اوقات کبھی یہ پریشانی جسمانی نہیں ہوتی ہے بلکہ نفسیاتی ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ انسان پانی بڑی مشکل سے ملتا ہے، انسان کو پانی بہت دور سے لانا پڑتا ہے، پانی خرچ کرنے کا اس کا جی نہیں کہہ رہا ہے۔ یہ صورتحال پیش آتی ہے ساتھیوں، بسا اوقات آپ حج کے موقع پر جائیں، ایسے جائیں، یا آپ کے ہاں اگر پانی کیا ہو جائے، بند ہو جائے، منسٹری آ کر کے آپ کے پانی کاٹ دے، تو آپ کو پانی کہاں سے لانا ہے؟ باہر سے لانا ہے نا۔ اتنا ہی پانی ہوتا ہے کہ انسان مشکل اپنی ضرورت کو پوری کرے، تو ایسے موقع پر پانی خرچ کرنا کیا ہے؟
چلو بھائی عصر میں وضو کیا تھا نا، چلو مغرب کا وضو ہم ویسے ہی کیا کہتے ہیں ویسے گزار دے رہے ہیں، کیوں؟ پانی کی کمی ہے، پانی کی کمی کی وجہ سے پانی اس لیے دوبارہ لانا پڑے گا ورنہ خریدنا پڑے گا۔ تو بسا اوقات یہ پریشانی جو ہوتی جسمانی ہوتی ہے، اور بسا اوقات کیا ہوتی ہے؟ انسان کی نفسیاتی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ نے بیان فرمایا اس پریشانی کے باوجود انسان کامل وضو کرے، پورا وضو کرے۔ یہاں دو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ساتھیوں، دو چیزیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر وضو کرے۔ مکمل وضو ہے کیا ساتھیوں؟ اور سردی کے موسم میں لوگ اس سلسلے میں کوتاہ رہتے ہیں۔ سردی کے موسم میں مکمل وضو ہے کیا؟ مکمل وضو میں دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جن اعضاء کا وضو میں دھونا چاہیے ان اعضاء کو انسان پورا کا پورا دھوئے اچھی طریقے سے، بلکہ کوشش کرے کہ کچھ زیادہ ہی دھو لے۔ مثال کے طور پر اسے مثال کے طور پر ہاتھ دھونا ہے، ہاتھ یہاں تک دھونے سے کیا ہے وہ کام چل جائے گا نا یہ، لیکن انسان کوشش کرے کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے، اے کیا کرے، اے آ کے اور تھوڑا تو اوپر تک دھو لے، انسان تھوڑا اوپر تک دھو لے۔ مسا کیا ہے؟ چلو بھائی جیسے ہمارے یہاں احناف کا مسئلہ ہے کہ ایک چوتھائی سر کا مسا کافی ہو جائے گا نا، یہ تو اتنا واجب ہے نا، لیکن کیا کرے انسان ہمیشہ کیا کچھ پورے سر کا انسان مسح کرے۔ ایسے ہی دیگر اعضاء کے اوپر آپ قیاس کر لیں، یعنی جن اعضاء کو، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سردی کے موسم میں کیسے لوگ کوتاہ رہتے ہیں۔ عام طور پر کیا رہتا ہے کہ بھاری کپڑا لوگ انسان پہنتے ہیں، کوٹ پہنے ہوئے ہیں، سویٹر پہنے ہوئے ہیں، اب چڑھاتے جا رہے ہیں، چڑھ ہی نہیں رہا ہے نا، چڑھ رہے ہیں نرم ہے کہ نہیں؟ بہت سے لوگوں کا کیا ہوتا ہے بس یہیں تک آ کر کے رک جاتا ہے کہ نہیں؟ بڑی مشکل سے ان کی کہنی ہی بھیگ پاتی ہے، وہ بھی اگر پتہ نہیں سوکھی نہ رہ جاتی ہو، اس لیے ایک ڈر رہتا ہے یہ جو کپڑا ہے وہ بھیگ جائے گا، کپڑا جو ہے وہ بھیگ جائے گا، تو یہ کوتاہی ہوتی ہے۔ تو پہلی چیز وضو کو کامل کرنے میں یہ داخل ہے کہ انسان وضو کو کیا کرے، جو اعضاء دھونے ہیں ان کو پورا دھوئے، بلکہ کچھ زیادہ دھونے کی بھی کوشش کرے۔ جیسے صحیح مسلم وغیرہ ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ وہ کیا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں کو یہاں تک دھوتے تھے، اپنے ہاتھوں کو یہاں تک۔ پیر کو دھونا ہے صرف ٹکنے تک نہیں، بلکہ کچھ پڈلی کا بھی حصہ کچھ دھو لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو پہلا معنی ہے نا، اور دوسرا معنی کامل وضو کرنے کا یہ ہے کہ وضو میں صرف سنت فرائض ہی نہیں بلکہ سنتوں کو بھی پورا کرے۔ ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کو مثال خلال بھی کرے، ہے نا، خلال کرے، صرف پانی کو بہا نہ لے، انسان کوشش کرے کہ کیا کرے، رگڑ کر کے دھوئے تاکہ کوئی بھی جگہ۔ اس لیے کہ ساتھیوں آپ جانتے ہیں بھیگنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک ہے اس پر پانی بہائیے بھیگ جائے گا وہ، ہے نا، لیکن ایک ہے پانی آہستہ آہستہ بہائیے۔ دونوں بھیگنے میں فرق رہے گا نہیں؟ فرق رہے گا، فرق رہے گا نا دونوں بھیگنے میں۔ تو ایک چیز یہ ہے، یعنی ہاتھوں کو رگڑ رگڑ کر کے 2 بار 3 بار دھوئے انسان، ایک ہی بار پر اکتفا نہ کرے، جبکہ ایک ہی بار میں وضو ہو جائے گا اس کا، صرف پانی بہا لیا وضو ہو جائے گا، لیکن کیا کرے وہ صرف فرائض نہیں بلکہ سنتوں کا بھی انسان اہتمام کرے، رگڑ رگڑ کر کے دھوئے، پورے اعضاء کو دھوئے، فرائض کے ساتھ جو سنن ہے وضو کی ان کا بھی اہتمام کرتا رہے۔ یہ معنی ہے ساتھیوں وضو کے پورا کرنے کا، جس کی بڑی فضیلت وارد ہے۔ سنن نسائی کے اندر یہ ایک حدیث ہے، اسباغ الوضوء شطر الایمان، وضو کو اچھی طریقے سے کرنا، پورا وضو کرنا، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عقبہ ابن عامر ایک بڑے مشہور صحابی ہیں،
صحیح مسلم میں ان کی وہ روایت ہے، سنن ابو داؤد میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کیا کرتے تھے، اونٹ چرانے کا کام کرتے تھے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہم دو آدمی ہوتے تھے، معاملہ طے کر لیتے تھے کہ آج تم اونٹ چرانے جانا اور میرے اونٹ بھی اپنے ساتھ لے لینا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں حاضر رہوں گا اور کل جو ہے میں لے کر کے جاؤں گا، اور تم آ کر کے اللہ کے رسول کے مجلس میں حاضر رہنا، تاکہ شام میں ہم نے جو سنا ہے تم سے بتلا دوں، اور جس دن میں گیا تھا تم نے جو سنا ہے وہ تم مجھے آ کر کے بتا دو۔ وہ بیان کرتے ہیں ایک دن میں اونٹ جلدی جلدی لے کر کے آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں پہنچا تو آپ یہ حدیث بیان فرما رہے تھے، ما من مسلم یتوضا، کوئی بھی مسلمان جو وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، آپ نے وضو کرنے میں کیا فرمایا؟ وضو کرتا ہے اور اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعت نماز دل لگا کر کے پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دیکھیے ساتھیو کتنی آسان اللہ نے جنت رکھی ہے، لیکن توجہ ہونی چاہیے۔ وضو کرتا ہے انسان، اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، اور وضو کر کے دل لگا کر کے نماز میں دل لگا رہے، کیا پڑھ رہا ہے سوچتا رہے، یہ نہیں کھڑا مسجد میں ہے اللہ کے سامنے اور سوچ رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے بارے، اپنی دکان کے بارے میں، جیسے ہم لوگوں کا حال ہے۔ ایسا نہیں، دل لگا کر کے نماز پڑھ لے تو آپ نے کیا بیان فرمایا؟ وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ تو ہم نے کہا ماشاء اللہ، سبحان اللہ، ما اجود ہذہ، یہ کتنی اچھی بات ہے، کتنا آسان کام اور کتنی بڑی نیکی ہے۔ کہا میرے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، وہ تھے حضرت عمر، انہوں نے میری طرف دیکھ کر کے کہا کہ تم ابھی آ رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے تم ابھی پہنچ رہے ہو، اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے وہ بات اس سے بھی اچھی ہے، اس سے پہلے جو آپ نے بات بیان فرمائی وہ اس سے بھی اچھی ہے۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد یتوضأ فیبلغ او فیسبغ الوضوء، جو شخص وضو کرے اور وضو کو اچھی طریقے سے کرے، پورا وضو کرے۔ دیکھیے ہر جگہ صرف وضو کی بات نہیں ہے، کیا ہے؟ پورے وضو کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کس بات پر؟ صرف وضو کر کے پڑھ لیا جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، 1-2 چیز نہیں ہے، ایسے بہت سی ایسی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھی طریقے سے وضو کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑا نیک کام ہے۔ اب یہاں جو لوگوں سے کوتاہی ہوتی ہے آپ لوگ جانتے ہیں، یہ تو پہلا عمل تھا۔ دوسرا عمل اس حدیث میں کیا بیان فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا، مسجد کی طرف زیادہ قدم چلنا۔ اس کی 2 صورت ہم آپ کے سامنے بیان فرمائی آپ کی۔ وہ ایک یہ ہے کہ انسان کی مسجد دور ہے اور وہ دور سے آتا ہے، ظاہر بات جو آدمی جتنا دور سے آئے گا اتنے ہی اس کے قدم زیادہ ہوں گے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، جو انسان عمل کر رہا ہے اس کو بھی ہم لکھتے ہیں۔ وآثارهم، ایک تفسیر یہ ہے کہ قدم کے جو نشانات یہ اللہ کی عبادت طرف اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی لکھ لیتا ہے، اللہ ان کو بھی لکھتا ہے۔ اور صرف لکھتا نہیں ہے، ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، ہر قدم پر اجر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک نوجوان مسجد نبوی سے سب سے دور اس کا گھر تھا، سب سے دور اس کا گھر تھا، اور لیکن کوئی نماز اس سے چھوٹنے نہیں پاتی تھی، ہر نماز کے لیے حاضر ہوتا، پیدل آیا کرتا تھا۔ ہم نے ایک دن اس سے کہا کہ اللہ کے بندے تم ایک سواری لے لو، ایک گدھا خرید لو، تاکہ
سردی دھوپ کا مسئلہ رہتا ہے، سخت دھوپ میں چل کر کے آتے ہو پیدل، اور رات تاریکی، بات فجر میں اور عشاء میں تاریکی ہو جائے گی نا، تاریکی ہو جایا کرتی ہے، تمہیں جانوروں کا بھی خطرہ نہیں رہے گا، تو تاریکی میں چلنے میں بھی آسانی ہوگی اور دھوپ سے بھی بچاؤ ہوگا۔ اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا گھر مسجد کے قریب رہے، اسی لیے بہت سے علماء کہتے ہیں جو گھر مسجد سے دور ہے، جو گھر مسجد سے دور ہے، اگر وہ شخص مسجد کو برابر آتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، اس کے لیے وہ بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ جو نقش قدم ہیں اللہ تعالیٰ اسے میرے نامہ اعمال میں لکھ لے کہ مسجد کتنی دور سے میں آیا کرتا ہوں۔ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں آہستہ آہستہ یہ بات کہاں پہنچ گئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا اعطاہ اللہ ذالک کلہ، اللہ نے اس کی تمام خواہشات پوری کر دی، اور اس کے یہ قدم جو چل رہے ہیں قیامت دن گویا جنت طرف قدم اٹھ کر کے جا رہے ہیں۔ بلکہ بنو سلمہ کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم وغیرہ میں، صحیح بخاری میں بھی، کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ گھر خالی، جگہ خالی ہو گئی، تو بنو سلمہ کے لوگ ادھر منتقل ہو کر کے آنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اور کہا اے بنو سلمہ ایسا نہ کرو، اس لیے کہ جو تم آیا کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے کیا ہے، گناہوں کو معاف کرتا، درجات کو بلند کرتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ بہت صحابہ کی حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے، اور صرف آنے میں نہیں بلکہ آنے میں اور جانے میں انسان دیکھ لے کتنا قدم اس کے پڑتا، صرف یہی نہیں بلکہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے کہ ہر قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھتا ہے بندے کے لیے۔ تو مسجد کثرت سے آنے کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں تیسری چیز جو انسان کے گناہوں کی معافی اور درجات کی بلندی ہے، وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے۔ اس حدیث میں جو بیان کی گیا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا، یہ انتظار 2 قسم کا ہے، جسمانی طور پر انتظار ہے یا دلی طور پر انتظار کرتا رہے، اور دونوں کی بڑی اہمیت ہے۔ جسمانی طور پر انتظار کا کیا معنی ہے؟ مثال کے طور پر، اور ہم میں سے ہر آدمی یہ کام کر سکتا ہے، ہر آدمی کر سکتا ہے، اگر سوچ لے بس ہر آدمی کر سکتا ہے۔ مسجد میں مغرب پڑھنے کے لیے گیا، کوئی ضروری کام نہیں ہے، ویسے کام تو ہر انسان کو رہتا ہے، کم سے کم بیٹھ کر کے کبھی کرنا کام ہے کہ نہیں کرتا؟ واٹس ایپ کے اوپر انسان آج اس کو ضروری سمجھے، ارے گھر والوں سے بات کرنی ہو، عشاء کے بعد بھی تو ہو سکتی ہے نا، مغرب سے پہلے بھی تو کام ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ تو انسان اگر سوچے تو ہر آدمی کر سکتا ہے۔ مغرب کی نماز پڑھنے مسجد میں آیا، اب سوچے کہ باہر جا کر کیا کریں گے، کیا فائدہ ہوگا، بیٹھ کے بکواسی تو کریں گے نا، اس دکان پر بیٹھیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، غیبت کریں گے، چگلی کریں گے، تو کیا کہتا ہے مسجد میں بیٹھا ہو جائے کہ اب عشاء کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے، یہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار ہے نا۔ کہا عصر کی نماز پڑھا، جمعہ کا دن ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، کوئی خاص کام نہیں ہے، لوگوں سے ملاقات تو اور بھی ہو سکتی ہے۔ وہ سوچا کہ چلو عصر کا، جمعہ کے دن عصر کا وقت کے بعد کا وقت بڑی فضیلت کا وقت ہے، ہو سکتا ہے یہی وہ وقت ہو جس وقت میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعا کو رد نہیں کرتا، لہذا عصر کی نماز پڑھا اور مسجد تک، مغرب تک کہاں بیٹھ جائے؟ مسجد میں بیٹھ جائے۔ یہ بہت بڑے ثواب کا کام ہے ساتھیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ، انسان جہاں نماز پڑھا ہے وہیں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، کہتے اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اور
اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم فرما۔ اور یہی نہیں، جب تک وہاں بیٹھا ہے یہی لکھا جائے گا گویا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یعنی آپ مغرب کے بعد عشاء تک بیٹھے ہیں، آپ خاموش ہی کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ چپ چاپ ہی کیوں نہیں بیٹھے ہیں؟ اللہ کے ہاں یہ لکھا جائے گا کہ یہ مغرب کی نماز ابھی تک پڑھ رہا ہے، ابھی تک مغرب کی نماز، ابھی تک عشاء کی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو لا یزال احدکم فی صلاۃ ما دامت الصلاۃ تحبسه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاۃ۔ صرف نماز کے لیے بیٹھا، اپنے گھر واپس نہیں گیا، صرف نماز کے لیے بیٹھا ہے، تو جب تک وہاں پر بیٹھا رہے گا اللہ تبارک و تعالی اسے نماز کا ثواب دے گا۔ بلکہ ساتھیوں یہ چیز یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو۔ کتنی محبوب ہے ذرا دیکھیے، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت عبداللہ ابن عمر، ان کی حدیث سنن ابن ماجہ، مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگوں نے اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، مغرب کی نماز پڑھی، ہم میں سے جن کو جانا تھا چلا گیا اور کچھ لوگ ہم وہیں پر بیٹھے رہ گئے، کچھ لوگ وہاں پر ہم بیٹھے رہ گئے اور اس انتظار میں تھے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے ہم جائیں گے۔ کہا اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اپنا کپڑا سمیٹتے ہوئے بھاگ کر کے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کا گھٹنا ظاہر ہو گیا ہے، اور آپ نے فرمایا ابشروا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت جو بیٹھے نماز کا انتظار کر رہے ہو، تمہیں خوشخبری ہو، ھذا ربکم، یہ تمہارا رب ہے۔ وہ دیکھو آسمان کا دروازہ کھول کر کے کہہ رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرے ان بندوں کو، ایک نماز پڑھ چکے ہیں اور دوسری نماز کے انتظار میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کتنے خوب ہمارے بندے ہیں۔ تو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، بیٹھے رہنا، یہ بڑی اہم نیکی ہے۔ اسی لیے آپ نے کیا بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور درجات کو۔ اور اگر انسان کو کام ہے، دکان پر کام کرتا ہے انسان، ڈیوٹی کرتا ہے، یا گھر پر بھائی اس کو کھانا ہی کیوں نہیں پکانا ہے، آ گیا ہے دن بھر کام کر کے آیا ہے، مغرب کے بعد آیا ہے، مغرب کی نماز پڑھی ہو، کیا کرنا ہے ابھی؟ کھانا پکانا ہے۔ اس لیے صرف ہم اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھی بھی ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اللہ اس سے منع نہیں کرتا ہے، صرف نیت ہونی چاہیے انسان کی۔ بات چلا گیا، اگر نہ کام کرنا ہوتا تو کہاں بیٹھا رہتا؟ یہیں پر بیٹھا رہتا، لیکن کام ہے چلا گیا، لیکن دل لگا ہوا ہے کہ کیسے اذان ہو کہ میں وہاں پر پہنچ جاؤں، کیسے اذان ہو کہ میں پہنچ جاؤں۔ اگر یہ جذبہ کسی کا ہے تو یہ ان نیکیوں میں ہے جن سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جیسے وہ حدیث آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، جو شخص نہیں، 7 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک وہ شخص ہے جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہے، مسجد سے نکلا ہے، اس کا جی کہہ رہا ہے پھر دوبارہ مسجد میں جانے کے لیے۔ تو ساتھیو یہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ بڑی اہم ہے۔ اب ایک چیز کہہ کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے آخر میں کیا بیان فرمایا کہ اصل پہرے داری یہ ہے، اصل پہرے داری یہ ہے، اصل پہرے داری یہ ہے۔ پہرے داری کیا ہے ساتھیو؟ اصل پہرے داری یہ ہے کہ مسلمانوں کے جو ملک ہیں، اپنا جو ملک ہے اس کی کچھ سرحد ہے، اس سرحد پر خاص طور پر دشمنوں سے اختلاف چل رہا ہے، مخالف ملک والوں سے، تو کیا ہوتا ہے کچھ لوگ وہاں پر بیٹھے رہتے ہیں نا۔ کس لیے بیٹھے رہتے ہیں؟ تاکہ دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ بہت چوکنا رہنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پیخانے کے لیے بھی جانا کیا ہوتا ہے؟ ایک مشکل کام ہوا کرتا ہے۔
یہ ہے اصل پہرے داری، اور اس کا بہت بڑا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے۔ کتنا بڑا ثواب رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رباط یوم فی سبیل اللہ، ایک دن اگر کوئی آدمی ایک دن اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں پہرا دیتا ہے تو یہ اس کے لیے دنیا اور دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے۔ اور صرف یہی نہیں، یہ وہ لوگ ہیں، آپ نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم شریف کے اندر روایت ہے کہ رباط یوم ولیلہ، ایک رات دن پہرا دینا ایک مہینے روزہ رکھنے اور تہجد پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو قیامت تک اس کے نامہ اعمال میں اس کا یہ عمل لکھا جاتا رہے گا۔ اور صرف یہی نہیں، قبر کے اندر ساتھیوں ایک بڑا اہم مسئلہ آئے گا انسان کے لیے، بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے، قبر کا فتنہ۔ قبر کا فتنہ، قبر میں انسان رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے قبر اس کو دبوچتی ہے اور بڑے زور سے دبوچتی ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ فتنے کا ہوتا ہے، اور تیسرا مرحلہ سوال کا ہوتا ہے، پھر چوتھا مرحلہ آ کر کے نعمت کا یا عذاب کا ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ دبوچنے کے بعد ہوتا کیا ہے؟ قبر میں دو فرشتے ڈراونی شکل میں بڑے بھاری بھاری ہتھیار لیے ہوئے انسان کے پاس آتے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ ہمت نہ دے، اگر ایمان اس کے اندر نہیں ہے تو گھبرا جاتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ گھبرا گیا تو سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے پاتا ہے۔ وہ تو قبر ہے ساتھیوں۔ ایک امام کو آپ کھڑا کر دیجئے ممبر مصلی پر، اگر پہلی بار نماز پڑھا رہا ہے اور گھبرا گیا تو سورہ فاتحہ بھول جاتا ہے، وہ ایک نہیں قاری صاحب، سورہ فاتحہ میں بھول جاتا ہے، گھبرا گیا صحیح جواب نہیں دے پاتا۔ یہ ہے اصل فتنۃ القبر ہے، فتنۃ القبر۔ اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں پہرا دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے، قبر کے فتنے میں وہ نہیں پڑتا۔ تو کہنے کا مطلب اتنا بڑا ثواب ہے، اور ان تین کاموں کے کرنے کو اللہ کے رسول نے رباط، پہرے داری، یعنی اتنے بڑے ثواب کا مستحق قرار دیا ہے کہ جو یہ تین کام کر لے گا، برابر کیا کرتا ہے؟ اچھی طرح وضو کرنے کا اہتمام کرتا ہے، اور برابر مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا چاہتا، چھوڑتا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو گویا اس کا حکم کیا ہے؟ وہ پہرا دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان اعمال پر، ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔